اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 41 پر ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے رسول، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے رسول، نہ غمگین کریں تم کو وہ لوگ جو تیزی دکھا رہے ہیں کفر کی راہ میں۔ یعنی آپ ان لوگوں کو دیکھ کے غمگین نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں پہ انکار میں تیزی دکھا رہے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی ایمان لانے کی وہ بات کر رہے ہیں، محض اپنے منہوں سے، یعنی صرف اپنے منہ سے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کفر کی راہ میں تیزی دکھا رہے ہیں۔ جو ان کو کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر رہے ہیں، صرف منہ سے ایمان لایا ہوا ہے۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی جس نے کلمہ پڑھا وہ جنتی ہے، وہ کیسے جنتی ہے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ بھی کفر کی راہ پہ تیزی دکھا رہا ہے، صرف منہ سے بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کام چاہیے، جبکہ نہیں ایمان لائے ان کے دل، یعنی ان کے دل ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں، وہ صرف منہ سے بول رہا ہے۔ ایمان سے زیادہ وہ کفر کی راہ پہ لگا ہوا ہے، نہ نماز کی طرف متوجہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ مان رہا ہے، اس پہ چل رہا ہے، صرف منہ سے اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ جس طرح انہی کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتایا کہ صرف منہ سے بول رہے ہیں، جبکہ ان کے دل ایمان پر نہیں ہے۔ اور ان لوگوں میں سے بھی جو یہودی ہیں، یعنی جو دوسرے لوگ ہیں، مثلا اہل کتاب یہودی، ان میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں، کان لگانے والے ہیں جھوٹ پر، اور سن گن لیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو نہیں آئے ہیں تمہارے پاس۔ یعنی وہ بھی لوگ اس طرح بتائے جائیں جو آپ کے پاس ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، ان کے لیے وہ اس طرح کی باتیں پھر بنا رہے ہوتے ہیں، تحریف کرتے ہیں کلمات میں، یعنی کلمات کو، لفظوں کو، جملوں کو وہ بدل دیتے ہیں، اپنے طور پر وہ معنی نکال رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ان کو بولا جائے کہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں، یعنی اللہ سے مدد مانگنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو پانی بھی ایک دوسرے سے لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے۔ بھائی یہ پانی کی چیز کوئی علیحدہ چیز ہے؟ دنیاوی کام میں تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا ہے کہ نیکی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ وہ کام ہے جو عقیدے کے طور پر لیے جاتے ہیں، ان کے لیے بولا جا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی پھر کلمات کو بدل لیتے ہیں، ان کو اصل مقام سے ہٹا کر، یعنی صحیح جو مطلب ان کا نکل رہا ہوتا ہے اس مطلب سے وہ اس کو نکال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر دیا جائے تم کو یہ حکم تو اسے قبول کر لو، اور اگر نہ دیا جائے یہ حکم تو بچتے رہنا۔ یعنی وہ ان کو پھر یہ کہہ رہے ہیں جو ابھی تک آئے نہیں ہیں کہ بھائی اگر آپ کو اس طرح کا ایک حکم مل جائے تو آپ مان لینا، اگر کوئی اور حکم آپ کو ملے تو آپ پھر اس کو نہیں ماننا، اسے بچتے رہنا۔ جس طرح یہاں فرقہ واریت میں بھی کہتے ہیں کہ یہ بات کرے تو مان لینا، اگر یہ بات نہ ہو تو نہیں ماننا۔ تو یہودیوں کے اندر بھی فرقے بن گئے تھے۔ جب یہ فرقے بن جاتے ہیں نا تو فرقے پھر اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ نکال لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کی اس طرح کی بات نہیں مانتا، تو فرقے والے پھر اس طرح کرتے ہیں۔ لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو کسی فرقے میں ہوں ہی نہیں، میں مسلمان ہوں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم اسی کو لبیک کرتے ہیں۔
چاہے وہ کسی کے فرقے کے حق میں جائے یا کسی کے حق میں نہ جائے، اللہ کا حکم پہلے۔ اور پھر ان میں بھی دیکھیں کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر وضو میں کتنا اختلافات آ جاتے ہیں، جبکہ وضو کا طریقہ بالکل واضح لکھا ہوا ہے۔ اس طرح نماز میں دیکھیں کہ نماز میں کتنے اختلافات آ گئے، حتیٰ کہ اذان میں ان میں کتنے اختلافات ان لوگوں نے نکال لیے ہیں۔ پھر یہ اختلافات ایک دوسرے کی ضد میں دوسرے طرح کے نکال لیتے ہیں۔ کوئی بات بھی ان فرقوں کی ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے ان کا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، اور جس سے چاہے اللہ ہی فتنے میں ڈالنا تو نہیں کر سکتے تم اس کی مدد اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کو میں نے فتنے میں ڈال دیا ہے، یعنی اس کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی ہے، وہ نہیں چاہ رہا ہے کہ وہ بات کو سمجھ لے، تو اس کی مدد تم اللہ کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہو۔ دیکھیں جو لوگ یہاں موجود ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، کہ بھئی یہ لوگ بات آپ کی نہیں سمجھیں گے، یہ چاہے ایمان ہے لیکن انہوں نے منہ سے ایمان کیا ہوا ہے، یہ ان کے دل جو ہے نا وہ ایمان والے نہیں ہیں، تم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تو قیامت کے جو کافر لوگ ہیں، جنہوں نے صرف اپنے طور پہ لگایا ہوا ہے کہ بھئی ہمیں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے، زندہ ہوتے ہوئے منافقوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کر سکے، تو مرنے کے بعد قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بول کے چھڑا کے لے جائیں گے۔ کیا بات ہے آپ لوگوں کی، کیا سوچ ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کون مدد کر سکے گا کس کی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سیدھی راہ پہ نہیں لگانا چاہ رہا ہے، اس کے کام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیلا رسا دیا ہوا ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے کہ جاؤ جو مرضی کر لو۔ تو آپ اس طرح کی امیدیں رکھ بیٹھے ہیں، بہت ہی غلط تصور ہے آپ لوگوں کا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں چاہا اللہ نے پاک کرے ان کے دلوں کو، یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اے نبی نہیں چاہا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک کرے، یعنی وہ کام میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کام میں بھٹکے ہی رہے، اور جب بھٹکتے ہی رہیں گے پھر ایسے ہی وہ مر جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جب پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کے دن دوزخ کے عذاب میں ہی ڈالنا ہے۔ ان کے لیے ہے دنیا میں ذلت اور ان کے لیے ہے آخرت میں بہت بڑا عذاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کو ذلت اور خواری ہوگی، اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا عذاب دیں گے، یعنی دوزخ میں ڈالیں گے۔ اور اسی لیے منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا نچلا درجہ رکھا ہوا ہے۔ ایمان کا انہوں نے لباس تو پہنا ہوا ہے، لیکن وہ کام مسلمانوں والے ہیں ہی نہیں ان کے۔ تو فرقہ واریت میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ منافقت چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کے صحیح احکامات کی طرف رجوع کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بڑے ہی سننے والے ہیں جھوٹ کے اور بہت کھانے والے ہیں حرام کے۔ یعنی ان منافقوں کی جو مسلمانی کا کلمہ پڑھ کے لبادہ اوڑھ کے اور کفر کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر یہ بھی نشانی بتائی ہے کہ وہ جھوٹ کے سننے والے ہیں، یعنی ہر بات کے اندر وہ جھوٹ بولیں گے، اور حرام کھانے والے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز انہوں نے چھوڑنی نہیں ہے۔ دیکھیں پھر یہی حالت ہوئی ہے آج کل، سود کس طرح بندے کھا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ جو ملا بس اپنا مال سمجھ کے ہڑپ کر لیا۔ جو کسی محکم کے اندر ہوتا ہے، جو وزیر ہوتا ہے، وزارتوں میں ہوتا ہے، یا جو کسی پارٹی کے اندر ہوتا ہے، بس وہ انہوں نے حکومت کا مال اپنا سمجھ کے کھا رہا ہوتا ہے، غریب بیچارہ پستا گئے۔ اس کے پاس روٹی کھانے کے لیے چاہے پیسے نہ ہو،
ان لوگوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، بنگلے ہوتے ہیں، کاریں ہوتی ہیں، ان لوگوں کے کتے وہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں جو غریب بیچارہ روٹی کھا نہیں سکتا، وہ ان لوگوں کے کتوں کے اندر آگے پڑی ہوتی ہیں چیزیں. تو یہی حالت ہوتی ہے، اور خود کو پھر بڑے پاک صاف بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ میلاد اور نیاز کا ہوتا ہے تو دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم تو ہماری نا وہ جنت کے اندر جو نا بنگلہ فٹ ہے ہمارا، انہوں نے بکنگ کرائی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بہت حرام کھانے والے ہیں. سو اگر آئیں تمہارے پاس تو فیصلہ کرو ان کا، اور اگر منہ موڑ لو گے ان سے تو ہرگز نہ بگاڑ سکے کہ وہ تمہارا کچھ بھی. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نبی اگر یہ تمہارے پاس آ جائیں منافق لوگ اس طرح کے، تو یا تو ان کا فیصلہ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی ریاست کے بڑے تھے کہ آپ ان کا فیصلہ کرو یا ان کا فیصلہ نہ کرو، منہ موڑ لو، کیونکہ ابھی وہ ریاست بن رہی ہے. تو آپ ان کا فیصلہ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر نہ کرو گے، منہ موڑ لو گے، تو پھر وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، یہ آپ کے خلاف وہ کچھ اقدام نہیں کر سکتے. اور اگر تم فیصلہ کرو ان کے درمیان تو انصاف کے ساتھ کرنا، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر آگے آیت کو یوں کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کا فیصلہ کر لوں، تو پھر آپ نے پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. یہ نبی کو سمجھایا جا رہا ہے، جس کو آپ اللہ کے سامنے وسیلہ سمجھ رہے ہیں، اس وسیلے کو اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ کرنا ہے. زندگی میں رہ کے اللہ تعالیٰ ان کو انصاف سکھا رہے ہیں. موت کے بعد قیامت کے دن اللہ کو چھوڑ کر وہ آپ کی سائڈ ہو جائیں گے، نا انصافی سیکھیں گے، نا انصافی کریں گے، آپ کی سائڈ کی گواہی دے دیں گے. یہ کس طرح کی پٹیاں آپ کو شیطان پڑھا رہا ہے، مولوی پڑھا رہے ہیں اور باقی لوگ پڑھا رہے ہیں. اگر آپ لوگوں نے واقعتاً نیکی کمانی ہے تو آپ انصاف کو مت جانے دیں، چاہے وہ وزراء ہیں، چاہے وہ کسی محکمے کے بڑے ہیں. وہ دیگیں جو آپ انہی کے نام پہ دے کے اپنے آپ کو کفر اور شرک میں شامل کر رہے ہو، وہ کسی غریب کی مدد کر لو. آپ کے ہاتھ جل رہے ہیں اس پہ کام کرنے کے لیے، وہ آپ کو کام اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ سیدھا کام کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہو جائیں. تو لہذا ناظرین، ہم آیت نمبر 42 پہ یہ ویڈیو کنکلوڈ کر رہے ہیں.